انداز سے سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے جلدی سے مسجد سے باہر جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، وہ جی مجھے آج جلدی ہے، میں نے جلدی نکلنا ہے، سفر پہ جانا ہے، فلاں کام پہ جانا ہے، فلاں رشتہ داروں کی طرف جانا ہے، کوئی کام۔ وہ جب جانے لگے تو ان کو روکا کہ بھائی ایک منٹ بات سنو، تمہیں کام ہوگا نا باہر؟ کہنے لگے جی بالکل ایسی بات ہے، بڑا ضروری کام ہے، بڑی اہم ضرورت ہے کہ جس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدنا عروہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تو اگر نمک بھی مانگنا ہو نا، نمک تو بھی اپنے رب سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اگر تو دے گا تو کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، اگر تو نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو تیرے رب کے پاس نہیں ہے، جو تو رب سے نہیں مانگ سکا، رب کو چھوڑ کے باہر جا رہا ہے اتنی سپیڈ کے ساتھ؟ کس پر تو اعتماد کر کے جا رہا ہے، کس پر توکل کر کے جا رہا ہے؟ فوراً پلٹا کہ امام صاحب غلطی ہو گئی ہے، اس بات پر تو میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ تو محترم بھائیو، دنیا کے سامنے رونے کی بجائے، دنیا سے مانگنے کی بجائے، دنیا سے التجاؤں کی بجائے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اپنے رب سے جب ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ رب تعالیٰ ہماری ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہر مریض کو شفا دے سکتا ہے، اس کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے وہ تمام فوت شدگان کو بخش سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین دنیا کے ہر فرد کی ہر خواہش کو پورا کر دے، اب دیکھ لینا ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر یہ چند سو افراد، ہر کوئی اپنی اپنی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ ہر ایک کے ذہن میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ وہ سارا دے دے۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اور فقط ایک مسجد کی بات نہیں، پوری دنیا کا ہر فرد اپنی مرضی سے مانگے اور اس کی مرضی کے عین مطابق سب کچھ مل جائے، کیا کمی ہے؟ اس اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہے۔ جیسے چڑیا سمندر میں چونچ ڈالتی ہے، اس کی چونچ میں سمندر کا کتنا پانی آ جاتا ہے، وہ پانی زیادہ ہے، سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں پانی زیادہ ہے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ آئیں ہم اس رب سے مانگیں۔ اس رب کا خاص مہینہ آ رہا ہے، عبادات کا مہینہ، سخاوت کا مہینہ، اس رب سے مانگنے کا مہینہ۔ اس کے لیے تیاری کریں، اپنی خامیوں کا کوتاہیوں کو دور کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اپنی عبادات کی درستگی کریں، روٹین ورک سے نکلیں۔ جیسے باپ دادا کو دیکھا بس ویسے نہیں، جو کرنا ہے قرآن کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ جب قرآن و سنت کے مطابق کریں گے دل مطمئن ہوں گے، دلوں میں سکون ہوگا، عجب اطمینان کی کیفیت کو محسوس کریں گے۔ باہر کے حالات جیسے بھی ہوں، انسان کا دل مطمئن ہوگا کہ میں اپنے رب کے لیے ہوں اور رب میرے لیے ہے۔ جب رب میرے لیے ہے تو میں پریشان کیوں ہوں؟ جس کا تعلق اپنے رب سے اس طرح کا بن گیا وہ دنیا کے اندر کامیاب، پرسکون اور بہترین زندگی بسر کرنے والا، اور جس کا تعلق اپنے رب سے نہ بن سکا، دنیا بھی برباد اور آخرت کے اندر وہ کچھ ہوگا شاید اس کا کبھی تخیل بھی نہ کیا ہو۔ آج موقع موجود ہے،
اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں دوبارہ یہ ماہ مبارک لا رہا ہے، لیکن کتنے ہوں گے بیچارے جو اس سے پہلے جا چکے ہوں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں یہ مہینہ عطا کر دے، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، یا اللہ جو مشکلات ہے تو دور فرما دے، یا اللہ ہماری جو حاجات ہے تو جانتا ہے ان کی تکمیل کر دے، یا اللہ ہمیں واقعتاً وہ بندہ بنا جس کو تو پسند کرتا ہے، اور ہماری ہر ایسی حرکت اور ایسا عمل جو تجھے ناپسند ہے یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ کر لے۔ اپنے رب کے ساتھ ہم یہ وعدے کریں، معاہدے کریں، التجائیں کریں، دعائیں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیماروں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ دنیا کے طبیب، حکیم اور ڈاکٹرز ان بیچاروں کو تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرض کیا ہے۔ اکثر و بیشتر کہہ دیتے ہیں جی رپورٹیں ٹھیک ہیں، لیکن یا اللہ تجھے تو ہر چیز کا علم ہے نا، اس کو کیا مسئلہ ہے، کب شروع ہوا، کیسے پہنچا، اب نوعیت کیا ہے، یا اللہ دنیا والوں کے علم میں کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں، چھوٹے بڑے، جہاں جہاں پر ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ ہمارے محترم زہیب بھائی، ان کی والدہ محترمہ جو کہ اس مسجد کے حوالے سے، آپ کے کھانے کے حوالے سے، باقی ضروریات کے حوالے سے ہمیشہ پیش رہتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جہاں جہاں پر لوگ بیمار ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی کا شکار ہے، یا اللہ اگر یہ بندے پریشان ہوں گے تو تیری عبادت کے یہ معیار تو نہیں قائم کر سکتے۔ یہ لوگ تو دنیا کے اندر الجھے ہوئے ہیں، دنیا کے معاملات کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کی مشکلات کو حل کر کے ان کو پرسکون بنا دے تاکہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ یا اللہ فقط تو اس سے مانگتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، تیرے علاوہ دے بھی کوئی نہیں سکتا، وہ تو سارے خود بیچارے محتاج ہیں۔ یا اللہ تو محتاج نہیں ہے، نہ تو نے کس سے پوچھنا ہے کہ دے دوں کہ نہ دوں، نہ کس سے مانگنا ہے کہ لے کے کسی کو دینا ہے۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو نے کن کہنا ہے فیکون، سب کچھ ہو جانا ہے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ یا اللہ جس قسم کی مشکلات ہیں، آفات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے، جو یہاں پر ہے تو ان کو بھی جانتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے، اور تیری ہی خوبی ہے کہ بیک سب کو جانتا بھی ہے، سب کو سنتا بھی ہے، سب کو عطا بھی کرتا ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بیک سب کی سن سکے، ہر زبان کو تو سمجھتا ہے، ہر بولی کو تو جانتا ہے، ہر مانگنے والے کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ تجھ سے فریادیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری فریادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم عبادات کا حق ادا نہیں کر سکے، لیکن جو بھی ٹوٹی پھوٹی کی ہیں اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں بالکل پاک اور صاف کر دے، اور جتنی تیری رحمتیں اور برکتیں ہیں اس مہینے کی، یا اللہ وہ ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ذہنی طور پہ، مکمل طور پہ رمضان کے تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے تیار کر دے اور اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو عام روٹین میں ہم کرتے رہے ہیں کہ رمضان کے اندر شاپنگ کرنا، کپڑے خریدنا، کپڑے سلوانا، راشن لینا دینا، جتنی بھی ہماری ایسی مصروفیات ہیں، یا اللہ ہمیں شعور ہی نہیں تھا کہ رمضان تو یہ کرنے والا نہیں ہے، رمضان سے پہلے یہ کام کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ایسے وسائل مہیا فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، تاکہ یہ رمضان سے پہلے ہم مکمل طور پہ اپنے تمام معاملات کو سمیٹ سکیں۔ یا اللہ ہمارے رمضان کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک لحظے کو، ایک ایک سیکنڈ کو اتنا مفید بنا دے، اتنا بابرکت بنا دے کہ ہماری ساری زندگی کے لیے کفایت کر جائے۔
یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اور ہر قسم کی بے عملیوں سے، بے حیائیوں سے اور اپنی بغاوتوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے فریادیں کرتے ہیں، خاص اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان فریادوں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔